أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تدفع البلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا عنوان ہم نے بڑا اہم سلیکٹ کیا ہے: صدقے کی اہمیت، صدقے کی فضیلت، اس کے دینے کا طریقہ، کون سا صدقہ افضل ہے، بہتر ہے، اور کب کب صدقہ دیا جانا چاہیے اور کیسے دیا جانا چاہیے، ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکچول میں آج ظاہر بات ہے کہ 3 دن سے میری طبیعت خراب ہے۔ آج ہمارے دوستوں نے منع بھی کیا تھا کہ آج میں بیان ہی نہ کروں، لیکن یہ اتنا اہم پیغام ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ آج کے اس بیان کو سنتے ہیں، اور یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو امت تک پہنچایا جائے۔ تو آج تھوڑا سا میں کم طاقت لگا کر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری آواز صحیح انداز میں اخیر تک چلے، یا جب تک اللہ چلائے گا، بلوائے گا، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اس عنوان کو کسی مقصد کے تحت ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ، تقریباً ہم 3 سال سے بیانات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ پر، لیکن کبھی بھی ہم نے رمضان میں بھی اس عنوان کو چھیڑا تو زکوٰۃ اور صدقہ ایک ساتھ اس عنوان کو چھیڑا، لیکن کبھی بھی ہم نے الگ سے اس عنوان پر تفصیلی گفتگو نہیں کی۔ بار بار لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ مفتی صاحب تھوڑا سا صدقے کے بارے میں بتا دیں، تھوڑی سی صدقے کی تفصیل بتا دیں۔ تو سب سے پہلے میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ صدقتن، اس کے معنی ہوتے ہیں نیکی، اور صدقہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت حاصل کرنے کی نیت سے، کہ اس کا مجھے ثواب مل جائے اور میرا اللہ راضی ہو جائے، کسی چیز کو دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور ویسے نیکی کے بارے میں تو اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا
اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، انفقوا مما رزقناکم، اللہ کہتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئیں گی، نہ کوئی دوستی یاری کام آئیں گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ یعنی اللہ نے کلیئر اور واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ میرے بندو، آج میں نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہوں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس دن کوئی دوستی یاری، کوئی لین دین، کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اب عقل مندی یہ ہے، ہوشیاری یہ ہے، چالاکی یہ ہے، دانائی اور بینائی اور چالاکی اور ہوشیاری عقل مندی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ نیک کام کر لیے جائے۔ اور بہت سارے نیک کام اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ انہی نیک کاموں میں ایک نیک کام ہے صدقہ، صدقہ کرنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوشی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ دینا، یہ صدقہ ہے۔ اور یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین چیز صدقہ ہے۔ صدقے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں سے ڈیفینس کرتا ہے، بلاؤں سے دفاع کرتا ہے، یعنی بلاؤں کو، مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ بہت سارے علاج ہم کر لیتے ہیں، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، بخار آ گیا، کورونا ہو گیا، ڈائبٹیز ہو گیا، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں، ہر قسم کا علاج آدمی کر لیتا ہے، لیکن پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتایا ہوا ہے۔ نبی نے بتایا ہے کہ اپنے مرض کا، اپنی بیماریوں کا اور اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو۔ تو آؤ تھوڑا جان لیتے ہیں کہ صدقے کا پاور کیا ہے، صدقے کی طاقت کیا ہے، اور صدقہ دینے کا افضل طریقہ کیا ہے۔ ایکچولی میں اسلام ہے نا بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام میں سخاوت کو، دینے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا میک اپ دو چیزوں سے ہے، اسلام کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہے۔ ایک ہے سخاوت،
کہ سخاوت کو اسلام نے بہت پسند کیا ہے. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. حدیث کے خلاصوں میں ملتا ہے کہ سخی بندے سے اللہ دوستی کرتا ہے, سخی سے اللہ محبت کرتا ہے, اور سخی سے دنیا کی تمام مخلوق جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تمام مخلوق, چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہو یا پھر سمندر کی مچھلیاں ہوں, جتنی چیزیں زمین و آسمان کے بیچ ہے, پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں سخی بندے سے, یعنی لٹانے والے سے, دینے والے سے, مدد کرنے والے سے, یہ تمام چیزیں بڑی محبت کرتی ہے. اور سخی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سخی سے دوستی کرتا ہے, اور اللہ کبھی بھی بخیل اور کنجوس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو سخاوت یہ اسلام کی تعلیم ہے. مال کے ذریعے سے سخی نہیں بن سکتے ہو, مال نہیں ہے پاس میں, سخاوت نہیں کر سکتے ہیں, تو اسلام نے تو یہ بھی سکھایا ہے کہ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے. مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھو کہ ان کے تھوبڑے پہ ہمیشہ 12 بجتے ہیں, ہمیشہ ان کا تھوبڑے پر 12 بجے گے. کبھی مسکرا کر وہ کسی سے ملیں گے نہیں, کبھی وہ مسکرا کر کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. جبکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ میٹھے بول بولو یہ بھی صدقہ ہے. اپنے بچوں سے میٹھی بات کرو, اپنی بیوی سے میٹھے انداز میں بات کرو, اپنے نوکر چاکر, اپنی خادمائیں, اپنے خدمت کرنے والوں سے میٹھی بات کرو, اپنے ملنے والوں سے, اپنے فرینڈ سرکل سے مسکرا کر بات کرو, میٹھی بات کرو, یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عابد کی ملاقات ایک شیطان سے ہو گئی. ایک عبادت گزار کی ملاقات ایک شیطان سے ہو گئی. اس عبادت گزار نے شیطان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے یار کون ہیں؟ شیطان سے کہا, یعنی تم کس کو پسند کرتے ہو, کس سے دوستی کرتے ہو, تمہارے یار کون ہیں؟ تو شیطان نے بڑی عجیب بات کہی, میرے یار میرے دوست کون ہیں؟ تو شیطان نے کہا شرابی جو نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, غصے والا جو ہر بات پر بڑا کچھ لوگ ہوتے ہیں بات بات پر انہیں غصہ آتا ہے, اور ایک ہے بخیل. یعنی یہ 3 لوگ شیطان نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں, شرابی, بخیل کنجوس, اور ہر وقت غصہ کرنے والا. اور پھر آگے مولانا کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک اور مزیدار بات کہی, کہا کہ اگر یہ تینوں چیزیں جو الگ الگ ہے, اگر یہ تینوں چیزیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائے تو وہ میرا پیر ہے, میں اس کا مرید ہو جاتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ یہ تینوں چیزیں ہم میں جمع ہو یا کسی میں جمع ہو. شیطان کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں یعنی بخل, کنجوسی, شراب, نشہ اور غصہ, یہ تینوں چیزیں اگر کسی میں جمع ہو جائے تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا استاد مان لیتا ہوں, اپنا پیر مان لیتا ہوں. تو کنجوسی اسلام میں بڑا برا اس کو مانا گیا ہے, اور اسلام کہتا ہے کہ جو خرچ کرنے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں, جمع کرنے میں نہیں, جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں. اسلام کی تمام تعلیمات, قرآن کی, نبی کی تمام تعلیمات بتاتی ہے خرچ کرو, لٹاؤ, اللہ کے بندوں کو دو. جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں. جی ہاں, اور نبی نے کہا کہ سب سے طاقتور چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے. کسی کو دینا ہے, کسی کی مدد کرنا ہے. ایک حدیث میں ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے, دیکھو صدقے کا پاور کتنا ہے, صدقہ کتنی طاقتور چیز ہے, اس سے اندازہ لگاؤ. حدیث میں آتا ہے, مشکات شریف کے غالباً حدیث ہے, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. صدقہ کتنی طاقتور چیز ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب اس زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلنے لگی. تو یہ زمین حرکت نہ کرے, نہ ہلے, تو اس پر اللہ نے پہاڑ کو رکھ دیا. فرشتوں نے دیکھا تو اللہ سے سوال کیا بڑے تعجب کے انداز میں کہ مولا, کہ یہ زمین سے بھی پاورفل ہے پہاڑ؟
کہا کہ ہاں. فرشتوں نے سوال کیا کیا اے اللہ تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز ہے لوہا، جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ. ابھی آپ دیکھو کہ بڑے بڑے جو لوہے کے کرین ہیں، جیسی بھی ہے، وہ پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے. پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ مولا پہاڑ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز آگ ہے، جو لوہے کو بھی ختم کر دیتی ہے، لوہے کو بھی کھا جاتی ہے، وہ آگ ہے. پھر فرشتوں نے تعجب سے پوچھا اے اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی خطرناک چیز ہے؟ تو کہا کہ ہاں، میں نے آگ سے بھی زیادہ خطرناک چیز بنائی، وہ پانی ہے. وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ختم کر دیتا ہے. فرشتوں نے پھر بڑے تعجب سے پوچھا اے اللہ کیا پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو کہا کہ ہاں، پانی سے بھی طاقتور چیز ہوا ہے، جو پانی کو اڑا دیتی ہے، پانی کو سکھا دیتی ہے، پانی کو ختم کر دیتی ہے. فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز اور پاورفل چیز ہے، وہ انسان کا دیا ہوا صدقہ ہے، جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ صدقہ کتنی پاورفل چیز ہے. حدیث میں صاف طور سے یہ ملتا ہے کہ وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، یہ اتنا پاورفل صدقہ ہوتا ہے جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. اور یہ صدقہ اتنا پاورفل ہے جو جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو صدقہ سب سے زیادہ پاورفل چیز ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو روک دیتا ہے. اور پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ کس طریقے سے دیا جائے اور کون سا صدقہ افضل ہے. بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کالا بکرا، انڈا، مرغی، گوشت، یہ صدقہ دینے کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے. 1 روپیہ بھی اگر صدقے کی نیت سے کوئی دیتا ہے، پیارے حبیب نے فرمایا کہ کھجور بھی اگر کوئی صدقے کی نیت سے دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. صرف کالا بکرا دینا ہی صدقہ نہیں ہے، صرف انڈے دینا ہی صدقہ نہیں ہے، یا جان کا بدلہ جان کہ جان کے بدلے میں مرغی دیا جائے، بکرا دیا جائے، زندہ جانور دیا جائے یا گوشت دیا جائے، یہی صدقہ نہیں ہے. بلکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. اگر سچی نیت اور اخلاص سے اگر 1 کھجور کا دانہ بھی دیا جائے یا 1 کشمش کا دانہ بھی دیا جائے اور 1 روپیہ بھی اگر اللہ کے نام پر سچی نیت سے دیا جائے، اخلاص سے دیا جائے، تو وہ بھی صدقہ ہے. بالکل کر دیا کرو، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. جتنی طاقت آپ میں ہے اتنا صدقہ کرو، وہ صدقہ ہے. اچھا، کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ صدقہ جس کے نام سے دے رہے ہیں، مان لو میں بیمار ہوں تو میرے نام سے صدقہ دے رہے ہیں، تو کیا صدقے کا اتار کر دینا ہی ضروری ہے؟ بعض لوگ صدقے کو ایسا 7 مرتبہ اتارتے ہیں اوپر سے نیچے تک، بعض لوگ پیچھے سے اتارتے ہیں، 7 مرتبہ آگے سے، 7 مرتبہ پیچھے سے، یا 3 مرتبہ آگے سے یا 3 مرتبہ پیچھے سے. کیا اسی طرح صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل غلط بات، بالکل غلط بات. شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گوشت دے رہے ہیں تو مریض کے بدن کو ٹچ کر کے دیا جائے. بالکل غلط بات.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ غریبوں میں صدقہ دینا چاہتے ہیں، جانور دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے کالا بکرا ہو یا گورا بکرا ہو یا بڑا جانور ہو، تو مریض کا ہاتھ ہی لگا کر دیا جائے۔ بالکل غلط بات، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہو، ہندوستان میں اگر کسی غریب کو، محتاج کو، مسکین کو صدقہ دینا ہے، آپ وہیں سے نیت کر کے ہندوستان کے رشتہ دار کو فون لگا کر کہہ دو کہ بھئی صدقہ دے دو اتنی چیز، یہ ہو جائے گا صدقہ۔ اور اب آؤ، سب سے افضل صدقہ کیا ہیں؟ صدقہ کب دیں، کس کو دیں اور کتنا دیں؟ تو سب سے افضل صدقہ احادیث کے خلاصوں میں جب ہم نے تلاش کیا تو سب سے افضل صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جو اپنے مجبور اور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ غور سے اس جملے کو سمجھیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو سب سے افضل صدقہ جو مجبور اور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ ایک رشتہ دار ہے، واقعتاً مستحق ہے، واقعتاً مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس وقت بیمار ہے، اس کو دواؤں کی ضرورت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ صدقہ صرف بکرا ہی دینا یا گوشت ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص مجبور ہے اور اس وقت وہ بیمار ہے، اس کو دواؤں کی ضرورت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں تو بکرا ہی دوں گا، میں تو مرغا ہی دوں گا، میں تو انڈے ہی دوں گا، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اس کو اگر دواؤں کی ضرورت ہے تو اس وقت اس کو دوائیں لے کر دینا یا اس کو رقم دے دینا جس سے وہ اپنی دوائیں لے سکے یا ڈاکٹر کو فیس دے سکے یا ایڈمٹ دواخانے میں ہو سکے، یہ صدقہ، یہ افضل صدقہ ہے، یہ بہتر صدقہ ہے۔ مجبور کی اس وقت جو مجبوری ہے، اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھلا دینا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اگر وہ ننگا ہے، اگر وہ اس وقت مثال کے طور پر رات میں آپ گئے اور کوئی آدمی سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اس کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، سوٹر نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اور آپ اس کو بکرا صدقہ دے رہے ہیں، نہیں، ابھی اس کی جو مجبوری ہے وہ دینا بہترین صدقہ ہے۔ اور مجبور اور ناراض رشتہ دار، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی شخص اچانک مجبور ہو گیا، تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب آیا پہاڑ اونٹ کے نیچے، اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب آیا، اب تو اس کی مزہ لیں گے۔ نہیں، ابھی اگر وہ مجبور ہے اور تم اس سے ناراض ہے یا وہ تم سے ناراض ہے، اور مجبوری کے وقت میں اگر بغیر بتائے بھی اس کی مجبوری کے وقت میں اس کی مدد کر دیں تو اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں، اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں۔ اور حدیث میں ایک اور تفصیل ملتی ہے بہترین صدقے کی کہ بہترین صدقہ کسے کہتے ہیں، تو حدیث میں ملتا ہے کہ تعمل الغناء، 4 کوالٹی حدیث میں بتائی گئی بہترین صدقے کی کہ تعمل الغناء وتخشى الفقر وان تكون صحیحا وشحیحا، کہ حدیث میں بتایا گیا کہ پیسے آپ کے پاس ہیں اور پیسے پر پیسے بننے کی امید ہو، یعنی ابھی آپ کے پاس میں 10,000 ہے اور 10,000 پر 15,000 بننے کی امید ہو، جی ہاں، دل یہ کہے کہ یار یہ 10,000 صدقہ دینا تھا مگر ابھی ایک مست بزنس آیا ہے، اگر ابھی 10,000 پر 10,000 لگا دوں بزنس پر تو 10 کے 15 ہو جائے گی، ایسی امید ہو۔ وَتَخْشَى الْفَقْرُ، اور ڈر بھی ہو کہ اگر میں نے یہ 10,000 صدقہ دے دیا تو تنگی آ سکتی ہے۔ دوسری کنڈیشن ان تکون صحیحا، اور طبیعت ایک دم جوانی کی ہو، صحیح ہو، کیونکہ جب آدمی صحیح ہوتا ہے نا، جب صدقہ نہیں دیتا ہے، جب بیمار پڑ گیا تو صدقہ دیتا ہے، جب اس کی آخری عمر آ جائے اور اس کو معلوم ہے کہ اب میں بیمار ہوں، جب آخری عمر آ جائے اور بیمار ہو جائے تو آدمی اس وقت صدقہ دیتا ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ اس وقت صدقہ دینا تو ہے، لیکن صدقہ بہترین وہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت صحیح ہو،
جب آپ جوان ہو طاقتور ہو اس وقت آپ صدقہ دیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ جب پیسے پر پیسہ بننے کی امید ہو اور اس وقت آپ پیسہ دے دیں صدقے میں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ وَتَخْشَى الْفَقْرُ، اور جب تنگ دستی ستا رہی ہے کہ اگر پیسہ دے دوں گا تو تنگ دستی آ جائیں گی، ہاتھ تنگ ہو جائے گا، اس وقت تو صدقہ دیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور چوتھی کوالٹی حدیث میں بتائی، وہ شحیحن، طبیعت میں بخل بھی ہو، کنجوسی بھی ہو، خرچ کرنا جان پہ آتا ہو، اور اس وقت اگر صدقہ دے رہے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو صدقہ دینے کی عادت ڈالو۔ صدقہ کب دو؟ جب بھی آپ کو بیماری آئے تب تو ضرور صدقہ دو، مصیبت آئے تو ضرور صدقہ دو، پریشانی آئے ضرور صدقہ دو، بلائیں آئے ضرور صدقہ دو، آفتیں آئے ضرور صدقہ دو، لیکن اسی وقت صدقہ مت دو، بلکہ حالت اچھی ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیماری آئی تو دیتے ہیں، مصیبت آئی تو دیتے ہیں، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے، نبی یہ سکھاتے ہیں، اللہ یہ سکھاتا ہے کہ بیمار نہ ہو تب بھی صدقہ دو، صحت اچھی ہو تب بھی صدقہ دو، کوئی مصیبت نہ ہو تو بھی صدقہ دو، کوئی آفت نہ آئے تو بھی صدقہ دو۔ لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ نہیں، جب مصیبت آئیں گی تو صدقہ دیں گے، بیماری آئیں گی تو صدقہ دیں گے۔ او میرے بھائی، ایڈوانس صدقہ دے دو تو وہ آگے کام آئے گا۔ چلو آؤ، اب میں آپ کو ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مرنے سے پہلے کچھ ایسے صدقے دے دو جو مرنے کے بعد کام آئے، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جاری رہنے والا صدقہ۔ یہ انتظار مت کرو کہ تو مرے گا تو تیرے پیچھے تیری اولاد تیرے لیے کوئی نیک کام کرے گی، تو مرے گا تو تیرے رشتہ دار، تیری بیوی، تیرے بچے تیرے نام پر کوئی نیک کام کرے گے، اس کا انتظار مت کرو۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کل مرنے کے 40 دن بھی نہیں گزرتے ہیں تو بچے بھی بھول جاتے ہیں، بیوی بھی بھول جاتی ہے، خاندان بھی بھول جاتا ہے، رشتہ دار بھی بھول جاتے ہیں۔ تو نبی نے کہا نا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ تو اب نبی نے بتایا ہے کچھ ایسے صدقے کہ جو آپ چلے جائیں گے تو بھی اکاؤنٹ میں اس کا ثواب جاری رہے گا، چلتا رہے گا۔ جیسے ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، زندگی ہے تو نماز فرض ہے، مر گیا نماز ختم، زندگی ہے تو حج ہے، مر گیا حج نہیں کر سکتا، زندگی ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، زندگی ختم، مر گیا زکوٰۃ ختم۔ اب زکوٰۃ کے ذریعے سے مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کما سکتا، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کما سکتا، لیکن پیارے حبیب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صدقہ جاریہ یعنی کچھ صدقے ایسے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں پانی کی کمی تھی، وہاں بور کروا دیا، وہاں کنویں کھدوا دیا۔ اب یہ کنواں کھدوانے والا دنیا سے چلا جائے گا، مگر جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس مرنے والے کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو زندگی میں، اپنی زندگی میں ایسے کچھ نیک کام کر کے جاؤ۔ ایسے ہی کوئی مسجد بنا دیا، بہت سارے غریب علاقے ہیں، بہت سارے علاقے ہم لوگ دیکھتے ہیں، جاتے ہیں جب پورے ملک میں گھومتے ہیں تو کچھ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر ٹھنڈی میں لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مسجد بس ایسی ہے کہ ہوائیں اندر سر داخل ہوتی ہے، اور وہ غریب لوگ پکی مسجد بھی بنا نہیں سکتے ہیں، اور وہاں مسجد ہی نہیں ہے، لوگ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سال میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں پر لوگ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور سخت سردی کا عالم ہے، لوگ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اپنی زندگی میں، بچوں کے بھروسے پر مت رہو، اپنی زندگی میں کوئی اللہ نے مال دیا ہے، اپنی زندگی میں اپنے نام سے مسجد بنا لو،
اپنے ماں باپ کے نام سے مسجد بنا لو. اب وہ مسجد جب تک کہ رہے گی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب تک کہ اللہ کو وہ گھر بنا رہے گا اور لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ، یعنی باقی رہنے والی، جاری رہنے والی، ٹو بی کنٹینیو رہنے والی نیکی. یتیم خانہ بنوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی اسکول کالج بنوا دیا نیکی کی نیت سے کہ اس میں غریب کے بچے پڑھتے رہیں گے، تو عقل مندی یہی ہے. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. عقل مندی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. آج آپ دیکھو، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شادی یا ولیمہ کتنی دیر کی ہے. شادی ولیمہ کتنی دیر کا ہے. شادی اور ولیمے میں کچھ لوگ 10-10 20-20 لاکھ لٹا رہے ہیں. کیا ملے گا بتاؤ آپ؟ تھوڑی دیر کی شان ہوگی، تھوڑی دیر کی جھوٹی شان ہوگی، تھوڑی دیر کا ولیمہ ہوگا، تھوڑی دیر کی شادی ہوگی، تھوڑی دیر کی جھوٹی شان ہوگی. 10-20 لاکھ اڑا دیا. ہال لیا ریسیپشن کے لیے، لان لیا ریسیپشن کے لیے، ہوٹل لیا ریسیپشن کے لیے. پتہ چلا کتنا ہے کرایہ اس کا؟ تو 1 گھنٹے کا اس کا کرایہ ہے 10 لاکھ. جی ہاں، 1 دن کا کرایہ ہے اس کا 20 لاکھ. تو کیا ہوگا اس سے؟ ارے اس سے اچھا ہوتا کہ 10-20 لاکھ میں اگر تو کسی غریب بستی میں چیریٹیبل اگر ہاسپٹل بنا کر چلا جاتا، یتیم خانہ بنا کر چلا جاتا، کوئی مسجد بنا کر چلا جاتا، کوئی مدرسہ بنا کر چلا جاتا، تو یہ تیری مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ہمیشہ ٹو بی کنٹینیو باقی رہنے والا تیرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوتا. تو عقل مندی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسے نیک کام کر کے جاؤ. چلو آؤ، اب آخری بات بتاؤ گا کہ تمام صدقہ تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ نبی نے فرمایا تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور اخیر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھو، جہاں صدقے کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں، وہیں پر حدیث کے خلاصوں میں ملتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایسے ہی صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے. صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے. جی ہاں، سفر پر نکلا کرو نا تو کوشش کیا کرو کہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. راستے میں بیٹھے کسی محتاج کی مدد کر دیا کرو. ایسے ہی صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ اتنا پاورفل ہے کہ صدقہ عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے، صدقہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ قیامت کی گرمی میں جب آگ برساتی گرمی ہوگی اس وقت صدقہ جو ہے آپ کو رب کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. اس لیے اپنی زندگی میں صدقہ دینے کی عادت ڈالو. جی ہاں، پیارے آقا کی وہ حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ اس طرح گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جس طرح گناہوں کی آگ کو، اور صدقہ جہنم کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ایسے ہی پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو، اور اپنے مریضوں کو صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. آج لاکھوں روپے لوگ علاج میں ڈال دیتے ہیں، بیماریاں آ گئی، لاکھوں روپے لوگ علاج میں ڈال دیتے ہیں، لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ اپنی زندگی میں خوب صدقہ دینے کی توفیق دے، اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی سمجھ بھی دے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ صدقہ جاریہ دے دیں. جو میں نے بتایا کہ اپنی زندگی میں اگر اللہ نے مال دیا ہے مسجد بنا دو، اللہ نے مال دیا ہے مدرسہ بنا دو، اللہ نے مال دیا ہے کوئی یتیم خانہ بنا دو، اللہ نے مال دیا ہے کوئی ہاسپٹل بنا کر چلے جاؤ، اللہ نے مال دیا ہے کوئی اسکول کوئی مدرسہ کوئی کالج بنا کر چلے جاؤ، اللہ نے مال دیا ہے کوئی کسی غریب کے لیے بہترین کنویں کھدوا کر بور کروا کر پانی کا انتظام
करके चले जाओ तो अपनी ज़िंदगी में ये नेक काम कर लो तो मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहेगा। और यही बेहतरीन सदका है। सदका सिर्फ काला बकरा देना सदका नहीं है, और सदका जो है मुर्गे देना, अंडे देना, यही सदका नहीं है। सच्ची नीयत से अगर 1 रुपये भी आपने अल्लाह के नाम पर दिया है तो वो भी नेकी है। और आखिरी बात ये भी कहूँगा कि नबी ने ये भी फरमाया, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़तुन, कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना ये भी सदका है। आप रास्ते से जा रहे हैं, कांच का टुकड़ा पड़ा है, पत्थर पड़ा है, ईंट का टुकड़ा पड़ा है, लोहे का टुकड़ा पड़ा है, आपने देख लिया, आपके दिल में यह ख्याल आया कि अगर ये किसी को चुभ जाएगा, किसी की गाड़ी स्लिप हो जाएगी, किसी के पैर में लग जाएगा, किसी कोई गिर जाएगा, आपने इस नियत से उसको तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा दिया। नबी ने फरमाया ये भी सदका है। जी हाँ, और ये भी कहूँगा कि आप जो कुर्सी लेकर रास्ते में बैठ जाते हैं, है ना, या रास्ते में खाट बिछा देते हैं, या रास्ते में लोगों का रास्ता रोक देते हैं, तो ये बड़ा गुनाह है, जहन्नम में जाओगे। तो लोगों के लिए रास्ते को साफ कर देना, रास्ते को क्लियर कर देना, और लोगों का रास्ता न रोकना, और रास्ते में खाट न बिछाना, और कुर्सी न लगाकर बैठना, ये भी सदका है, ये भी नेकी है। और इस्लाम ने ये तमाम चीज़ें सिखाई है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क़, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला हर किस्म की बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा, हर किस्म की मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा, हर किस्म की आने वाली बलाओं और आने वाली आफतों से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे मौला आज सदक़े पर मैंने बयान किया, मेरे मौला मेरे दोस्तों ने मुझे मना भी किया था कि देखो आज तबीयत ख़राब है, बयान मत करना, लेकिन मैं जानता हूँ कि हज़ारों लोग तेरे बंदे तेरी बात को, तेरे नबी की बातों को सुनने के लिए बैठते हैं। मेरे मौला बड़ी ताकत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ मैंने बयान किया इसी नियत से कि बस दीन की बात पहुँच जाए, तेरी बात लोगों तक, तेरे बंदों तक पहुँच जाए, तेरे नबी का पैगाम तेरे बंदों तक, लोगों तक पहुँच जाए। मेरे मौला तू मुझे ताकत नसीब फरमा। इस वक्त 3 दिन से मेरे मौला मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ काम नहीं करता, जबकि मुझे रोज़ाना बयान करना है। कल भी मेरा बालापुर में बयान है, वहाँ पर बड़े बड़े तेरे नेक बंदे आ रहे हैं। मौलाना कमरुज़्ज़मा इलाहाबादी भी आ रहे हैं, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं। मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ, यहाँ से 150-200 किलोमीटर है। मेरे मौला मुझे ताकत नसीब फरमा, मुझे क़ुव्वत नसीब फरमा। और लोग बड़ी उम्मीद से जमा होते हैं, हज़ारों लोग आते हैं बयान सुनने के लिए, तेरी बातों को, तेरे पैगाम को सुनने के लिए। मेरे मौला तू मुझे ताकत नसीब फरमा, मुझे क़ुव्वत नसीब फरमा, और हर किस्म की बीमारी से मेरी हिफाजत फरमा। ख़ास तौर से मेरे मौला अभी मेरा ये पूरा गला बैठ चुका है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, बोलने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मेरे मौला तुझे तेरी इज़्ज़त व शान का वास्ता, तेरी अज़मत व जलाल का वास्ता, मेरी आवाज़ की हिफाजत फरमा, मेरे गले की हिफाजत फरमा, और मुझे इतनी ताकत दे, इतनी क़ुव्वत दे कि मैं तेरे पैगाम को, तेरे नबी के पैगाम को पूरी दुनिया में आम कर सकूं और पहुंचा सकूं। रब दो जहां, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल नसीब फरमा, जो कर्ज़ों में डूबे हैं उन्हें कर्ज़ों से नजात अता फरमा, जो रिस्क की तंगी से परेशान हैं उनके रिस्क में खूब बरकतें नसीब फरमा, जो बीमार हैं मेरे मौला उनको हर तरह से शिफा नसीब फरमा। मेरे मौला जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने दुआओं के लिए कहा है, मेरे मौला तू उनके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमको जब तक ज़िंदा रख मेरे मौला, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला
شادیوں میں لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں، لاکھوں روپے ریسیپشن کے نام پر، جھوٹی شان و شوکت کے نام پر لاکھوں روپے منگنی اور ہلدی اور شادی کے نام پر لٹا رہے ہیں۔ میرے مولا تیرے بندوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، تیرے محتاج بندوں کی مدد کے لیے مال لٹانے کی ہمیں طاقت، توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ صحیح جگہ ہمیں مال لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ جھوٹی شان کی خاطر لاکھوں روپے جو لٹائے جا رہے ہیں، میرے مولا تو ہر طرح سے حفاظت فرما۔ رب دو جہاں جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔